بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد جاوید اعوان۔ آج ہم بات کریں گے کہ کامیابی کے لیے کون سی شرط ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسان دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی طور پر فوجی لحاظ سے جو قومیں اور جو ملک مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سپر پاور منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مثال ایسی ہے، جاپان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی فوجی طاقت تو اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اقتصادی لحاظ سے اتنا مضبوط بنایا کہ وہ اس وقت دنیا میں متفقہ طور پر ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جاپان کی مصنوعات ایک اپنا لوہا منوا چکی ہیں۔ جاپان کس طرح اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہوا، اور اس اقتصادی لحاظ سے اس نے اپنا ایک سپر پاور کا درجہ حاصل کر لیا۔ تو ایک ہی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جاپان کی قوم نے نہ تو اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ہنگامے کیے، نہ انہوں نے نعرے بازی کی، نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی جلوس نکالے، نہ انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنے آپ کو سہولیات دلوانے کے لیے کوئی بہت بڑی ریلیاں نکالی، بلکہ انہوں نے ایک خاموش عمل کیا، ایک کنٹینیوسلی کام کیا، اور صرف کام اور کام پر انہوں نے یقین رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کوالٹی کنٹرول پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جاپان کی بنی ہوئی چیز دنیا کے جس کونے میں بھی گئی، اس نے اپنا ایک معیار وہاں پہ بھی برقرار رکھا اور اپنی حیثیت کو منوا لیا کہ نہیں، یہ جاپان کی چیز بنی ہوئی ہے، لہذا جاپان کی چیز بالکل ٹھیک ہوگی، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ایک تاجر اگر بیٹھا ہے اور وہ جاپان سے کوئی چیز منگواتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی آنے والی چیز جو کہ جاپان سے آئی ہے اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جاپانیوں نے اپنی اس اہمیت کو، اپنی اس خاصیت کو مد نظر رکھ کر کام کیا کہ انہوں نے جو بھی چیز بنانی ہے وہ اس کی پوری کوالٹی کو کنٹرول کرنا ہے، اور کوالٹی کو مد نظر رکھ کر وہ چیز جو ہے وہ انہوں نے بنانی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے اندر جاپانی مصنوعات نے اپنی مارکیٹیں بنا لی ہیں، اور اس وقت امریکہ میں بھی جو جاپان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بنسبت امریکہ کی اپنی بنائی ہوئی مصنوعات کے۔ لہٰذا جاپانیوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہم نے کوالٹی کنٹرول پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ سیکھی کہ انہوں نے اپنی حیثیت کو تسلیم کیا، انہوں نے اپنی چھوٹی حیثیت سے اوپر بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ جب ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی چھوٹی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ غالب آنے کے لیے پہلے مغلوب ہونا پڑتا ہے، ترقی کرنے کے لیے پہلے تنزلی سے اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ یہ جان گئے کہ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنے کا ہنر انسان کو آنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جب ہم کچھ کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، ہم کچھ حاصل بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مصائب کے درسگاہوں میں جو ہے وہ گزاری ہیں، وہ غربت کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اور مصائب اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو آسائشوں کے اندر پیدا ہوئے، انہیں ہر سہولت فراہم ہوتی تھی اور انہیں کسی قسم کی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہر آرام و آسائش ان کے لیے موجود تھی۔ لہٰذا یہ دو طرح کے جو لوگ تھے، ان میں سے کامیاب صرف وہ لوگ ہوئے جن کی تربیت مصائب کی درسگاہوں میں ہوئی، مصائب
کے مدرسوں میں ہوئی، تکلیفوں میں انہوں نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا، کیونکہ جو آسانیوں میں پلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت جلد پیچھے رہ جاتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف آتی ہے، کیونکہ انہوں نے مصیبت اور تکلیف کو برداشت نہیں کیا ہوتا، جبکہ وہ لوگ جو تکلیفوں کو برداشت کر کے، مصائب کا مقابلہ کر کے اور پریشانیوں کا مقابلہ کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ان مصائب کا مقابلہ کرنا آتا ہے، انہیں ان پریشانیوں سے نکلنے کی ترکیب آتی ہوتی ہے، لہٰذا وہ زندگی کے اندر ترقی کر جاتے ہیں۔ جو لوگ ان مصائب کو اپنے زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے نکلنے کی ترکیب سوچتے ہیں، وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جاپانی قوم نے بھی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر اپنے آپ کو گزارا، اور ان تکلیفوں سے نکلنے کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ ہم زندگی کے اندر اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ خود تلاش کریں گے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر تکلیفوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے دکھوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان مصائب سے نکلنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے خود ان کی ترکیب سوچنی ہے، ہم نے خود ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے نکالنے ہیں، تب ہم زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تن آسانی والے رویے پر اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، تو پھر ہم بہت جلد تھک جائیں گے، اور بہت جلد تھکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بہت جلد جو ہے اس کامیابی کی منزل سے دور ہو جائیں گے اور ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ زندگی میں کامیابی کی یہی شرط ہے کہ انسان محنت، کوشش اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنے کام پر توجہ دے، تو پھر وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، وہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، تو وہ انسان زندگی کے اندر ضرور کامیابی کو اچیو کر سکتا ہے۔